الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پیار اور محبت کے ساتھ نبی اسلام کی شفاعت کی امید رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دل بے حس کو یا رب اب تو کچھ درد آشنا کر دے. دل بے حس کو یا رب اب تو کچھ درد آشنا کر دے. عطا وہ درد کر جو سارے دردوں کی دوا کر دے. مٹا دیا الہی لوح دل سے نقش باطل کو. مٹا دیا الہی لوح دل سے نقش باطل کو. مجھے اپنی بہا کے غم سے مولا رہا کر دے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. واجب العزت قابل صد احترام آج کی اس تقریب میں شریک علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا مصباح الدین صاحب اور مسجد حاضہ کے امام حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب اور اس بستی کے رہنے والے سفید بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں اور محلہ میں سننے والی میری محترمہ موقرہ ماں بہن، سب سے پہلے میں تو آپ کو دل کی عطا گرہنوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مصروفیت کے دور میں اور فتنے اور فساد کے دور اللہ کے
رسول کی ایک سنت کو زندہ کیا، یقیناً بہت بڑا حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر کسی سنت پر عمل کرنا یا کسی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت حافظ صاحب کو، جنہوں نے مصلی رسول سے کھڑے ہو کر اللہ کا 30 پارہ کلام سنایا، اور پھر آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ، پوری انعام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا 30 پارہ کلام نماز تراویح میں کھڑے ہو کر سنا۔ بہت بڑی نیکی ہے۔ نماز تراویح کی 20 رکعت اور 40 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو 40 سجدے پر اللہ نے آپ کو روزانہ 60,000 نیکیاں عطا فرمائی۔ یہ روزانہ آخری تک آپ پڑھیں اور آگے 29 یا 30 تک آپ پڑھیں۔ اللہ زندگی میں بار بار رمضان کی یہ ساتیں ہم سب کو نصیب کریں۔ ساری تعریفیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، عالمگار، ساری کائنات کو سب کچھ عطا کرنے والا رب ہے۔ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ قرآن لغت نے رب کا ایک معنی لکھا کہ رب کس ذات کو کیسے، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب وہ ذات ہے، وہ کسی شے کو بناتا ہے، ہر حال میں اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی ضرورت کے مطابق، یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس ذات کو رب کے، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان اس کے وجود کے ذرات ہواؤں میں اللہ نے وہاں سے جمع کر اسے باپ کی پشت اور رحم مادر میں جمع کیا۔ یہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو رحم مادر میں جمع کیا، ماں کے پیٹ میں لایا۔ اب جب یہ رحم مادر میں آ گیا، 4 مہینے کے بعد اس میں اللہ نے روح ڈالی۔ جب جسم میں روح آئی تو اسے خوراک کی ضرورت پڑی۔ اب یہ ماں کی پیٹ میں حرکت کرنے لگا، اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ رب وہ ذات ہے جس نے ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ میں جب اسے خوراک کی ضرورت پڑی، کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ نے اسے وہاں خوراک پہنچائی۔ اس ذات کو رب کے، اور انتظام بھی ایسا فرمایا، عموماً کھانے کے لیے منہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے وہاں ماں کے رحم کے اندر تمام راستے بند ہیں، انسان کے اس منہ کو استعمال نہیں فرمایا، منہ بند رکھا ہے۔
اس بچے کی ناف ماں کی ناف کے ساتھ ان دونوں کا کنیکشن کیا، چونکہ اس جگہ پہ اس بچے کی جو خوراک کی ضرورت تھی وہ ماں کا خون، جو گندا خون تھا، اس سے خوراک بننا ہے، تو اللہ نے ناف کے ذریعے کنیکشن کر کے اسے وہاں خوراک پہنچائی۔ زبان کو استعمال نہیں کیا کیونکہ زبان پاک، خون گندا تھا، پاک زبان میں گندا خون رب نے نہیں جانے دیا، اس ذات کو رب کے، یہ رب ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم نے اپنی زبان خود گندی کر دی ہے، اللہ نے تو اس کو پاک رکھا ہے۔ ہم بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اس زبان سے غیبت کرتے ہیں، اس زبان سے بکواسات نکلتے ہیں، بےہودہ کوئی ہوتی ہے، ہر قسم کی خرافات اس زبان سے نکال کر اس پاکیزہ زبان کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے پاک رکھا ہے، وہاں پاک رکھا ہے۔ اب اسے اس موقع پر جس خوراک کی ضرورت تھی رب نے وہ خوراک اسے پہنچائی۔ یہ 9 ماہ اپنی ماں کے رحم کے اندر رہنے کے بعد عالم دنیا میں آیا۔ اب یہ آتے ہی اس نے گوشت کھانا شروع نہیں کیا، اس نے سخت غذا کھانی شروع نہیں کی، اسے انتہائی نرم غذا کی ضرورت ہے۔ جان اس کا بدلہ ہے، خوراک اللہ نے اس کی تبدیل کر دی۔ اب اللہ نے ماں کی چھاتی پر 2 دودھ کی نہریں جاری کی۔ اب اسے نرم غذا کی ضرورت تھی، اللہ نے دودھ ماں کا پلایا، اس خوراک کی اس وقت ضرورت تھی، اللہ نے وہ خوراک اسے باہر پہنچائی۔ اور پھر یہ کچھ ہی عرصے کے بعد آہستہ آہستہ یہ نرم غذا کھاتے کھاتے جوانی کی دہلیز پہ پہنچا۔ جوان اب یہ ہر چیز کھاتا ہے، جس خوراک کی ضرورت ہے اللہ اسے پہنچاتا ہے، اور یہ حد کمال کو پہنچا۔ اسی ایک انسان کا یہ انتظام، اسی ایک مخلوق کا یہ انتظام رب نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ایک روایت میں 18,000 اور ایک روایت میں 40,000 مخلوقات جو رب نے پیدا کی ہیں، سبھی کے خوراک کا انتظام کرنے والا، جانور ہو، انسان ہو، جنات ہو یا جتنی مخلوقات، حشرات الارض ہو، ایک کیڑے کو بھی رب نے روزی دی۔ اللہ کے دسترخوان سے کوئی محروم نہیں۔ کیڑے کی بات آئی، اللہ کیڑے کو رزق کیسے پہنچاتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کائنات کے سینے پر کوئی چیز چلنے پھرنے والی ایسی نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام میرے رب نے نہ کیا۔ پیدا جو اس نے کیا ہے تو رزق کا انتظام بھی اس نے کیا، ہے اسی کے ذریعے۔ ہم نے تو یہ اپنے دل میں ڈالا رزق کمانے کی، جو کچھ نہیں کما سکتا اس کو بھی رب روزی دیتا ہے۔ جس بیچارے کے ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کے بازو ہی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے دسترخوان سے کھا رہا ہے، اس کا انتظام بھی رب کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شاید آپ نے بھی سے یہ واقعہ پہلے بھی سنا، ایمان تازہ ہوتا ہے واقعات سن کر۔ اسلام تو وہی آج سے 1400 سال قبل جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہی ہے،
وہی باتیں اپنے اپنے انداز میں کرتے کرتے آج تک ہم پہنچے ہیں، قیامت تک یہی باتیں چلتی رہیں۔ انداز اپنا ہوتا ہے ہر آدمی کا، بیان اپنے اس طریقے پہ کرتا ہے، باتیں وہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں رہے، حضرت شعیب کی خدمت کی، حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کی علیہ السلام۔ حضرت شعیب سسر ہیں، حضرت موسیٰ داماد ہیں۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت شعیب علیہ السلام، اور اب یہ اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنی گھر والی کو لے کر روانہ ہوئے ہیں مدین سے مصر کی جانب۔ حضرت موسیٰ اپنے شہر میں آ رہے ہیں۔ اس دور کا سفر اور آج کے سفر میں بہت فرق ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ گل زیادہ نبی نہ کرتا کیونکہ تمہارا ٹائم ہو چکے ہوتا میں صبح سکولوں کو بھی جلنا ہے، کچھ سارے کام بھی کرنے اور کئی معاملات بھی ہونے، ٹائم میں سوتے تک نہ کرتے، وہ کوئی سمجھے میں سوتے تک نہ کرتے۔ اچھا سوتے تھے آدمی اور کوئی غلط کام بھی کر سکتا تو برداشت کرتا، جب تک سوتے نہ آ سکتے۔ یہ دور نہیں تھا لائٹس کا، روشنی کا، موبائل کا، نیٹ کا، یہ دور نہیں۔ چلو کوئی نہیں، ٹارچ نہیں ہے، بیٹری نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، راستے کا سفر طے کرتے کرتے رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اب کوئی انتظام نہیں ہے حضرت موسیٰ اور ان کی آلیہ کے پاس کہ ہم رات کی اس تاریکی میں، خلوت میں، تنہائی میں سفر طے کریں، راستہ دے۔ ادھر ادھر دیکھا حضرت موسیٰ نے، کوئی بستی نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ وہ دور نگاہ پڑی پہاڑ پر، کچھ روشنی نظر آئی۔ آلیہ سے کہا تم یہاں بیٹھو، وہاں مجھے کچھ روشنی کے آثار نظر آ رہے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں اور روشنی لاتا ہوں اور باقی ماندہ سفر روشنی میں طے کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ چلے گئے، اپنی آلیہ کو رات کی اس تاریکی میں وہاں بیٹھا دیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی روشنی نہیں۔ ایک درخت ہے جس پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ درخت روشن ہے، وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں۔ حکم ہوا، آواز آئی اللہ کی جانب، فَخْلَعْنَا عَلَيْهِ، موسیٰ جوتے اتار دیجیے، یہ پاک وادی ہے۔ گویا اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور، یہ کوہ طور تھا جہاں پر اللہ کی تجلی پڑتی سے درخت پر، جس میں سے وہ روشن نظر آ رہا۔ وقت لگ گیا، اللہ سے ماہ کلام ہوئے، تو دل میں خیال پیدا ہوا۔ موسیٰ اظہار نہیں کیا، زبان سے اظہار نہیں ہوا، صرف دل میں یہ خیال پیدا ہوا، میں تو یہاں آ کے خاصا وقت گزار چکا ہوں، اپنی آلیہ کو رات کی تاریکی میں چھوڑ کے آیا تھا، پتہ نہیں اس کے کھانے کا کیا ہوگا، پینے کا کیا ہوگا۔ یہ خیال حضرت موسیٰ کے دل میں پیدا ہوا۔ اللہ کو علیم بذات صدور ہے، وہ تو سینے کے رازوں کو جانتا ہے، وہ سینے کے بیدوں کو جانتا ہے، ہمارے تفکرات کو جانتا ہے، ہمارے تخیلات کو جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں ذہن میں ہماری جو سوچ کا زاویہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا۔ موسیٰ نے اظہار نہیں کیا، پوچھا نہیں ہے اللہ سے، شکوہ بھی نہیں کیا، میں اپنی گھر والی کو بٹھا کے آیا ہوں۔
اللہ نے جواب دیا، موسیٰ صاحب نے پتھر پڑا ہوا، اس کو اٹھاؤ زمین پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کی تعبیر میں اس پتھر کو اٹھایا اور زمین پہ مارا، اس میں سے ایک پتھر اور نکلا، حکم ہوا اس کو بھی زمین پہ مارو، اس میں سے ایک پتھر اور نکلا، حکم ہوا اس کو بھی زمین پہ مارو۔ جب تیسرا پتھر زمین پہ مارا تو اندر سے ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں سبز پتا پکڑا ہوا۔ یہ واقعہ لکھا ہے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، عربی کے اندر یہ واقعہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کے تحت یہ پورا واقعہ لکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، اللہ نے جواب دیا، اظہار نہیں ہو رہا، یہ صرف اشاروں میں باتیں ہو رہی۔ موسیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا، رب نے جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا، پتہ نہیں میں یہاں آ گیا ہوں، میری عالیہ کے کھانے کا پینے کا انتظام کیا ہوگا، اس کے رزق کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے جواب دیا کہ جو 3 پتھروں کے اندر جو رب ایک چھوٹی سی مخلوق کو رزق دے سکتا ہے، کیا اس نے تیری گھر والی کے رزق کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ یہ جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، موسیٰ اس پر بس نہیں، اس کیڑے کو ذرا اپنے کان کے قریب کر لو، سن یہ کہتا کیا، یہ تعریف کس کی کر رہا ہے، یہ حمد و ثنا کس کی بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے کان کے قریب کیا تو کیڑا اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہا، کیا کہہ رہا؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ رب جو مجھے دیکھتا ہے، یسمع کلامی، جو میری گفتگو کو سنتا ہے، جو میرے کلام کو سنتا ہے، یعرف مکانی، میرے اس مکان کو بھی جانتا ہے کہ میں کہاں لے رہا ہوں، اپنے رب کی تعریف کر رہا کیا۔ یذکرنی ولا ینسانی، وہ رب مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، کبھی بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ہر حال میں اس کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچا کے چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اس رب کی تعریف کرنی، اس رب کے ساتھ لو لگانی اور اس رب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے بہترین مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان میں اللہ کے بہت بندہ قریب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ رمضان اس کا شریعت کے مطابق گزر جائے۔ ایک تو ہمارا رمضان ہے، ہماری آنکھ محفوظ نہیں ہے، زبان محفوظ نہیں ہے، ہاتھ محفوظ نہیں ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جیسے باقی دن گزارے جیسے رمضان میں گزرے، کوئی یاد نہیں رکھا۔ اس سے تو قرب حاصل نہیں ہوتا، قرب تو تب حاصل ہوتا ہے کہ ہاتھ اس کی مرضی کے بغیر نہ اٹھے، زبان اس کی مرضی کے بغیر نہ چلے، کان اس کی مرضی کے بغیر نہ سنے، زبان اس کی مرضی کے بغیر نہ بولے، مزہ تو تب آتا ہے۔ اور پھر جب ایسی کیفیت انسان کی پیدا ہوتی ہے
تو بندہ اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا، پھر اللہ اس کے بازو بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ہاتھ کبھی غلط اٹھتا ہی نہیں، اس کی آنکھ کبھی غلط نہیں دیکھتی، اس کے کان کبھی غلط نہیں سنتے، اس کے پاؤں کبھی غلط نہیں اٹھتے۔ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرب نصیب فرمائے۔ میں نے جمعے پہ سنایا، شاید جو لوگ وہاں ہیں انہوں نے سنا ہوگا، ہارون رشید خلیفہ کا دور ہے اور حضرت بیلول ایک مجذوب ہے۔ وہ خلیفہ اپنے سفر پہ جا رہا ہے، شہر کا دورہ کر رہا ہے، ہاتھی پہ سوار ہے، تو جس شخص نے مہار پکڑی ہوئی ہے اس نے ہاتھی کو روک دیا۔ کیوں روکے ہو؟ کہ آگے بیلول بیٹھے، مجذوب تھے، اتر گئے، خلیفہ ہارون رشید صاحب اتر گئے، اس کے پاس گئے، پوچھا بیلول کیا کر رہے؟ مالک کی خالق کے ساتھ صلح کرا، مالک کی خالق کے ساتھ، مالک کی خالق کی مخلوق کے ساتھ صلح کرا۔ تو پوچھا کیا صلح ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے لیے ہوئی، وہ مانگ رہا ہے، یہ نہیں مانتے۔ رب تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کائنات کا مالک اور خالق تیار بیٹھا ہے کہ میرے در پہ آئے تو صحیح، کوئی ندامت کی اشک بہائے تو صحیح، اپنا دامن پھیلائے تو صحیح، میں اس کو معاف کر دوں، اس کے بخش دوں، لیکن نہیں ہو۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ بیلول بیٹھے ہوئے قبرستان میں خلیفہ کا گزر ہوا وہاں سے۔ پوچھا بیلول یہاں کیا کر رہا؟ وہ لائنیں بنا رہے تھے انگلیوں سے اور کہنے لگے وہی کام کر رہا ہوں جو وہ شہر میں بیٹھا کر رہا، زندوں کا شہر تھا، آج شیر خاموشہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، مخلوق کی صلح کر رہا ہوں خالق کے ساتھ۔ پوچھا صلح ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے لیے ہوئی، آج اس وقت تو وہ تیار تھا، مخلوق تیار نہیں تھی، آج مخلوق تیار ہے صلح کرنے کے لیے، وہ تیار۔ بہت خوش بات ہے، بڑی گہرائی ہے اس بات، اگر سوچا جائے، غور سے سنا جائے، بہت خوش بات کہ جب اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے، اس وقت ہم رب کو راضی نہیں کرتے، اور اس وقت راضی کرنا بہت آسان، اللہ بہت جلد راضی ہوتا ہے۔ اتنا روٹھا ہوا باپ جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب جلدی راضی ہوتا ہے۔ اتنی ماں جلدی راضی نہیں ہوتی کہ ماں راضی ہونے میں دیر نہیں کرتی، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ ماں اتنی جلدی راضی جلدی جتنا رب راضی ہوتا ہے جلدی، بشرطے کہ اس کے در پہ جائے تو صحیح، اس سے مانگے تو صحیح۔ لیکن جب انسان اس جہان کو چھوڑ کر اس کی دنیا کی یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اس قبر میں چلا جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا، تو پھر وہ یہ چاہے گا کہ میری رب کے ساتھ صلح ہو جائے، میں توبہ کر لوں۔ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب توبہ نہیں ہو سکتی۔ اب جو کچھ تو نے کیا ہے بس ان اعمال پر سزا یا جزا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو وقت اللہ نے دیا ہے، یہ وقت اللہ کے ساتھ صلح کرنے کا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہے، اللہ کو منانے کا ہے۔ ہم سب
اس رمضان کے مہینے میں اللہ کو بنایا، اور اللہ بہت جلدی مانتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جہانوں کا رب الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ کسی جہان کا نہیں، جہان بہت سے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا رب العالمین، تمام جہان، عالم دنیا یہ جہان ہے، عالم آخرت جہان ہے، عالم برزخ ایک جہان ہے، یہ انسانوں کا جہان الگ ہے، جنات کا جہان الگ ہے، ملائکہ کا جہان الگ ہے، بہت سے عالم تھے، بہت سے جہان تھے۔ اللہ اس جہان کا بھی رب ہے، اس جہان کا بھی رب ہے، عالم برزخ کا بھی رب ہے، عالم عرش و نسر کا بھی رب ہے، اور کل قیامت اس جہان کا بھی رب ہے۔ ساری کائنات کا مالک تنہا ایک رب ہے، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرے، جو اس کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، باقی سبھی گناہ معاف کرے گا، لیکن جو بندہ مشرک ہوگا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ تصور کرے گا، اس کا ساجی بنائے گا، اس کا شریک بنائے گا، اللہ کی صفات بندوں میں مانے گا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ باتیں زیادہ ہو گئی کیونکہ اتنا گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے کہا تو دعا کرنی ہے، حضرت صاحب کا بیان ہو چکا ہے، مقصد اصل میں دعا ہوتی ہے کہ ہم مل کے دعا کریں، قرآن پاک کے ختم کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں۔